اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے علی الناس لوگوں پر حج البیت اس کے گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا جو استطاعت رکھتا ہے اس تک پہنچنے کی، اس رستے کے چلنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ ومن کفر، جو انکار کرے، جو نہ مانے اللہ کا اس حکم، تو فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو ویسے ہی دو جہان سے بے پرواہ ہے۔ بڑے پیارے انداز کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے ہے لوگوں پر۔ علماء فرماتے ہیں یہاں وَلِلَّهِ کو پہلے اس لیے مقدم کیا کہ جب حج یا عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں تو بڑے سارے ہجوم اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مطلب جہاں کاروبار کرتا ہے سب کو پتہ ہے حج پر جا رہا ہے، رشتہ داروں کو پتہ ہے جناب حج پہ جا رہے ہیں، دوست احباب کو پتہ ہے جناب حج پر جا رہے ہیں، تو بڑی عزت افزائی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رش کے اندر، اس کی نیت کے اندر کچھ خرابی آ جائے۔ فرمایا اس وقت بھی نیت کو سیدھا رکھنا، اور نیت کا قبلہ یہی ہونا چاہیے کہ میں حج کر رہا ہوں حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے واہ واہ بلے بلے ہو جائے گی، نہیں نہیں، اللہ کی رضا۔ اور یاد رکھیں ارکان اسلام 5 ہیں جن کے اوپر گویا کہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی جو بلڈنگ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا، پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ آخری 2 جو ہے نا حج اور زکوٰۃ، یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، صرف صاحب استطاعت پر۔ حج بھی اسی پر فرض ہے اور زکوٰۃ بھی اسی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، جسے اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اسی کے اوپر فرض ہے، ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اب صاحب استطاعت کون ہے؟ جس کے پاس آنے جانے کے اخراجات، وہاں رہنے کے اخراجات اور پیچھے گھر والوں کے اخراجات موجود ہیں، وہ بندہ صاحب استطاعت ہے۔ ویسے میرا ایک اپنا جائزہ ہے کہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد ہے، جس کا اپنا مکان بھی یا اپنا گھر بھی ہے اور بہترین نظام چل رہا ہے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، جو بڑا صاحب استطاعت آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا بھی ہے، تو وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے بچوں کی شادی ہو جائے نا پھر حج کرنے جاؤں گا۔ بھائی بچوں کی شادی جو ہم جس انداز سے کر رہے ہیں نا، اس کے اندر 500 بندے کی بارات رکھی ہوئی ہے، تیل مہندی کے نام پر رسم رکھی ہوئی ہے، مہنگا ترین حال کروانا ہے، اور کتنی ساری رسومات، یہ ہماری اپنی فرض کردہ ہیں۔ یہ لیٹ نہیں ہونی چاہیے، چاہے اللہ کا حج لیٹ ہو جائے، جو اللہ نے فرض کیا وہ لیٹ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہم نے اپنی رسومات جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ کس نے کہا اس انداز سے شادی کرنے؟ سادگی کے ساتھ شادی کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بڑی تاکید فرمائی ہے حج کے معاملے میں، اور میرے امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا معمول تھا، جو بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں نہ کرتا تھا، جب وہ مرتا تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، نہ ہی شرکت کرتے۔ لوگوں نے عرض کی حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں نہیں شرکت کرتے؟ آپ نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت نہیں تم نے سنی
کہ اللہ کے سنے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا جب اللہ کے رسول کو پرواہ نہیں تو پھر مجھے بھی پرواہ نہیں۔ تو یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ کچھ لوگوں نے نا ہمارے یہاں مختلف زاویہ نظر بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسے آنے چاہیے جانے نہیں چاہیے۔ یہ نظریہ نا، آنے جو ہے اچھے لگتے ہیں، اور کچھ کا یہ ہے کہ ہم نیک ہو جائیں، کچھ کا یہ ہے کہ میں اگر سرکاری ملازم ہوں تو ریٹائرمنٹ ہو جائے، بچوں کی شادی بیاہ سے جو ہے میں فارغ ہو جاؤں، معاملات سے فارغ ہو جاؤں، پھر میں حج کرنے جاؤں گا آرام سے، ذرا سکون سے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ پیسے میں نے بچوں کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، کاروبار کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی نہیں ہے۔ یقین مانے آج آنکھیں بند ہوئی نا، وہ بچے جن کے لیے آپ نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں نا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کل خانی والے دن دوسرے دن ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آئے گا تو پھر ہی نقل وغیرہ، یعنی انتقال ہونا ہے، جائیداد کی جو ہے وہ تقسیم کاری ہونی ہے۔ انہیں ہم سے نہیں، ہمارے مال سے محبت ہوتی ہے۔ تو جس اولاد کی وجہ سے تم حج سے رکے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میرے امام اہل سنت نے فرمایا جب حج فرض ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی۔ فرمایا تاخیر نہ کرو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے حج ادا کر لو، حج ادا کرو، اللہ نے تم پر فرض فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف کا اس میں بڑا اچھا انداز تھا، ان میں جذبہ حج بڑا کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ دیکھیں نا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 1000 حج فرمائے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک نے 61 حج، امام حسن اور حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے جب حج کی بات چلتی ہے نا تو غریب لوگ کہتے ہیں یہ تو امیروں کا حج ہے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں، دعا کرو اللہ پیسے دے تو اسی بھی حج کریے، ایسے کہتے ہیں نا۔ اسلام نے غریبوں کا حج بھی رکھا ہوا ہے، اسلام نے غریبوں کا حج بھی رکھا ہے۔ سنیں ذرا، سنیں محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرے اور سورج نکلنے تک مسجد میں ہی بیٹھا رہے، سورج نکلا، فرمایا اب 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت چاشت پڑھے، اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ غریبوں کا حج ہے، مسکینوں کا حج ہے۔ یہ حج کرنے کے لیے عموماً لوگ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں پھول نہیں ہے، اس میں پروٹوکول نہیں ہے، اس پہ ایئرپورٹ پہ جانا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یوں بھی ہے کہ ایک نوجوان، شام کا رہنے والا نوجوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل میں فارغ ہوں، مجھے بتائیں نا میں کیا کروں۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین کا علم حاصل کرو۔ عرض کیا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ کیونکہ انسان فائدے کا ہی تو سوچتا ہے، یہ کام کر رہا ہوں اس کا رزلٹ کیا ہے۔ اللہ کے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنے سے زیادہ، جہاد کرنے سے زیادہ، حج کرنے سے بھی زیادہ اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ دین سیکھنے کے لیے کتنی فضیلت ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو بچہ مدرسے میں جاتا اس کے لیے یہ ثواب ہے، جڑا بندہ جمعے کی چھیتی آ جائے اس نیت نال کہ جا کے آج کوئی دین دی گل سیکھنی ہے، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیکھنے کا ذہن، دین سیکھنا ہے نا مانے، تو اس نیت کے ساتھ جو آئے تو پھر اللہ اسے بھی جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کرتا ہے
اللہ ہر دن کے بدلے میں 2 حج اور 2 عمروں کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ غریبوں کے حج اور عمرے بیان ہو رہے ہیں، اور بڑا آسان سا کام۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے، جو دور تھے ان کو آپس میں ملائے، تو فرمایا اللہ اس بندے کو بھی 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لڑائی کرانا آسان ہے یا صلح کرانا؟ یہ تسی نہیں نہ بول دے، مجھے لگتا تسی لڑائیاں کراندے۔ صلح کرانا بھائی، صلح کرائیں۔ یہاں تک تو سرکار نے تو اس سے آگے بھی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صلح والا معاملہ ہو تو تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو۔ 2 مسلمانوں کو ملاؤ، نفرت نہ پیدا کرنا۔ ہمارے معاشرے میں نا نفرتیں پھیلانے کا رواج بڑھ گیا ہے، اور نفرت والے بندے کو جو غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اگر تم چھوٹے بھائی کے پاس جاؤ اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ناراض ہے کہ یار وہ بڑا ظالم ہے، میرا حق مار کر بیٹھا ہے، تو ہم جو صلح کرانے والے ہیں ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہے تو وہ ظالم ہے، کیوں کہہ رہے ہیں پتہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کے دل میں میری نا وقت بیٹھ جائے، میں یہاں جاؤں گا تو اس طرف کی بات کروں گا، بڑے بھائی کے پاس جاؤں گا تو اس طرف کی بات۔ صلح والی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اپنی درمیان میں جو ہے وہ دلوں میں ان کے محبت ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے دل میں میری وقت بیٹھ جائے، میں اس طرف ہوں، میں اس کے پاس گیا ہوں تو وہ سمجھے میں اس طرف ہوں۔ فرمایا نہ، چھوٹے کے پاس گئے ہو تو اس سے جا کر کہو یار تمہیں پتہ ہے تمہارا بڑا بھائی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، میں باپ کی طرح ہوں، یار مجھے اپنے چھوٹے بھائی سے بڑی محبت ہے، میں اولاد کی طرح اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگرچہ اس نے نہیں کہا، کہہ دو تم بڑے بھائی کے پاس جا کر یہ کہو یار چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا وہ باپ کی طرح ہے، مجھے اس کا احترام باپ کی طرح کرنا چاہیے۔ جس دن سے ناراضگی ہوئی ہے میں تو سو ہی نہیں سکتا۔ ایسے کلمات بولو کہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ تمہیں ظالم کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اس نے حق مار لیا ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ صلح نہیں ہوگی، پھر وہاں فتنہ پھیلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح کروانے والے کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ اکبر، اس سے بھی آگے بڑا آسان سا کام اور بڑا آسان گویا کہ حج اور عمرہ۔ فرمایا جب فرض نماز کا وقت ہو جائے اور بندہ صحیح طرح کامل وضو کرے، گھر سے نکلے، مسجد میں آ کر نفل پڑھے، تو ایسے ہے گویا اس نے احرام باندھ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھی، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جب وہ فرض پڑھتا ہے اللہ اسے حج کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ویسے تو حج سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، لیکن یہ والا روزانہ 5 مرتبہ ہوتا ہے۔ اس کی طرف آئیں، اسے کریں، اور اس سے بھی آگے یہ بات جو ہے، یہ کسی کے دل میں جو ہے وہ خیال نہ آئے کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، قطع نہیں، اللہ رسول کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، اس نے ہر لحاظ سے جو ہے مالا مال فرمایا ہے، اور اس کی بے شمار اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ الحمدللہ نعمتیں ہیں۔ ویسے حدیث کے طور پر آپ کو سنا رہا ہوں، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ مولوی اپنی گل سنان لگ پہ، نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی کام چھوٹا بتائیں لیکن اجر اس کا بڑا ہو، وہ ارشاد فرمائیں۔ کام تو چھوٹا ہو لیکن اجر کیا ہو؟ بڑا ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا عبداللہ عالم کی خدمت کرو، جس چیز کی اسے ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھلاؤ، لباس کی ضرورت ہے لباس پہناؤ، اس کی ضروریات کو پورا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ کام چھوٹا ہے لیکن رزلٹ، نتیجہ، ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
ایک مرتبہ خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں 70 حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو ایک مرتبہ کرے کتنے حج کا ثواب؟ نہ کرے ہو جی مجھے بول کتنے حج کا؟ جو 2 مرتبہ کر لے اور جو 3 دفعہ کر لے اور جو رہے ہی ساتھ، جو چلائے علماء کے لیے گاڑی چلا رہا ہے، جی آپ بیٹھے میں گاڑی چلاتا ہوں، میں آپ کی جوتی سیدھی کرتا ہوں، میں آپ کو پانی پلاتا ہوں، تو پھر وہ خود ہی حساب کتاب کر لے۔ ہمارا کیلکولیٹر وہاں نہیں پہنچتا جہاں اللہ کا فضل اور رحمت پہنچ جانی ہے۔ یار علماء کی خدمت کرے۔ ہمارا نا میں نے بتایا زاویہ نظر بدلتا جا رہا ہے، جس کا نقصان بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم علماء کی قدر کی بجائے نا نعت خوانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں چونکہ ایک مدرس ہوں، پڑھاتا ہوں بچوں کو، تو کتنے سارے بچے پتا کہ آ کر کیا کہتے ہیں، استاد جی 8 سال پڑھنا ہے اور پڑھ کر جب مسجد میں لگنا ہے 20-25 ہزار تنخواہ ہے، اور اس 20,000 تنخواہ میں بھی 20,000 لوگوں نے باتیں سنانی ہیں، تو بہتر نہیں ہے 2-4 سر سیکھ لیے جائیں اور نعت خواں بندہ بن کے ایک ہی رات میں 15-20 ہزار کمائے۔ اور نمازوں کی بھی کوئی اللہ خیر کرے، ان نعت خانوں کو ٹینشن نہیں ہوتی، یہ ساری نمازیں گھر پڑھتے ہیں، باہر تو پڑھتے ہی نہیں۔ اور جب نعت خوانی کے لیے آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی پارلر سے تیار نہیں ہو کر آئے، اور لباس اللہ ہی خیر کرے، مطلب سمجھ ہی نہیں۔ انہوں نے دین کے اندر فتنہ برپا کر دیا، اہل سنت کے سٹیجوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا، مسلک کو جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے جہالت عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنا زاویہ نظر بدلنا ہے اور اس زاویے پر آنا ہے کہ علماء کی خدمت کرنی ہے، انہیں پرموٹ کرنا ہے۔ جب علماء کی خدمت کی جائے گی، پرموٹ کیا جائے گا، پھر معاشرے میں علم کا نور پھیلے گا، جہالت نہیں۔ دیکھیں نا سرکار نے کتنی فضیلت بیان کر دی، فرمایا متقی پرہیزگار جو عالم ہے اس کو دیکھنا ایسے ہے جیسے تم محمد عربی کو دیکھ رہے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے یار، کہ سرکار نے اپنے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا عالم کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ تو علماء کی خدمت، پھر اس سے بھی آگے ہم آسان حج جو ہے وہ آج سن رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہے آج کل ذرا مشکل، محبت کے ساتھ دیکھنا ہے نا آج کل بڑا مشکل ہے۔ اب میچ لگا ہو، والد صاحب کہیں یہ ذرا چیز لے کر ٹھہر جو ذرا میچ ختم ہونے کا، بس آخری اوور، والدہ صاحبہ یہ کہیں میں تو ذرا دوستوں کے ساتھ برگر کھانے جا رہا ہوں، یہ ذرا نا اب حج یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسے مشکل نہ بنائیں۔ جن کے پاس یقین مانے یہ کعبہ ہے نا انہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، جن کے پاس یہ نعمت ہے قدر کریں یہ کعبہ کی۔ بلکہ دوسری روایت میں سنیں، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ میں موجود تھے، فرمایا میرے صحابہ جب رات کو تم آیا کرو نا گھر تو اپنے والدین کے پاس بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر۔ روایت میں سرکار کی آنکھوں سے چھما آنسو برس پڑے، والدین کا ذکر آتا تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے، فرمایا ان کے پاس بیٹھا کرو، محبت بری باتیں کیا کرو، سنو اگر وہ تمہاری باتوں سے خوش ہو گئے اللہ تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم بھی آتے ہیں اور میں عموماً یہ کہتا ہوں ہمارے یہاں نوجوان پتہ ہے آج کل اپنے والدین کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ گھر میں آتے ہیں تو جس طرح ڈاکٹر وارڈ میں نہیں جاتا، چکر لگا رہا ہے، راؤنڈ لگا رہا ہے، مریض کے پاس گیا، کھانا کھادا ہے، کھادا ہے جی، دوائی کھا دی ہے، کھا دی، اچھا چلو آرام کرو۔ ہم بھی گھر آئے، ہاں جی دوائی کھا دیجیے، ہاں جی کھا دی ہے، روٹی کھا دی ہے، کھا دی، اچھا پھر تسی سو جاؤ نا، تسی تھکے ہو نہیں، اللہ خیر کرے، وہ گھر بیٹھے ہی تھک گئے کہ تسی باہر پھر کے نہیں تھکے۔ ٹائم دینا سیکھیں والدین کو،
ان کے پاس بیٹھنا سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں حج کا اور عمرے کا ثواب ملے گا، اور میں نے بتایا یہ جو کعبہ ہے نا، یہ والی نعمت، اب دیکھیں گے بال سفید آ چکے ہیں تو سفید بالوں کے بعد کچھ نہیں اب آگے، گویا کہ یہ آخری مرحلے میں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت چھن جائے اور چھننے کے بعد تمہیں قدر ہو، لہذا اس کی قدر کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسان حج، بڑا آسان حج، غریبوں کا حج، ہم کہتے ہیں نا پیسے آئے میں حج کروں گا، یہ بغیر پیسے کے بھی حج، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے اللہ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں حج نا ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل۔ فرض تو بہرحال فرض ہے، اس میں تو تاخیر نہیں ہو سکتی، جو نفل ہے اس کے اندر گنجائش ہے، حج پر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، نہیں جانا چاہتا، فقراء پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ غریب رشتہ دار فقیروں کو جو ہے وہ اس مال سے جو ہے وہ نواز دے مال۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے حضرت عبداللہ بن مبارک، بڑے کمال کے محدث جن کے ہزاروں طلباء تھے، آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے، بڑے صاحب ثروت تھے، چونکہ آپ کا کاروبار جو ہے نا بڑا وسیع کاروبار تھا، آپ اسپیشل غریب لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے، جو مالدار دوست ہوتے انہیں بھی ساتھ لے کر جاتے، وہ آتے کہتے حضرت ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، آپ کے ساتھ حج کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، روحانیت ملتی ہے، دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جاتا ہے، اللہ کے حضور گیت گڑانے کا مزہ آتا ہے، ہمیں لے جائیں نا ساتھ، تو آپ فرماتے ٹھیک ہے پھر لے آؤ پیسے، وہ پیسے لاتے، آپ ایک صندوق میں رکھ دیتے، اب سارے اکٹھے ہو کے حج پر جاتے تو جانے آنے کے اخراجات اپنی جیب سے خرچ کرتے، جب مدینہ جاتے وہاں حاضری کا طریقہ بتاتے، اور پھر کہتے یار تمہارے گھر والوں نے کہا نہیں تھا کوئی مدینہ سے چیز لے کر آنا؟ کہتے کہا تھا، کیا کہا تھا بتاؤ نا ذرا، پھر انہیں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں دلواتے، اسی طرح مکہ میں کرتے، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں، واپس آتے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کرتے، جس میں جتنے حاجی گئے ہوتے سب کو نئے نئے کپڑے پہناتے، ان کی خدمت کرتے، اور پھر آخر میں جو انہوں نے مال جمع کروایا ہوتا وہ بھی ان کو واپس دے کر کہتے تم حاجی تھے نا، تم اللہ کے مہمان، اور جو اللہ کے مہمانوں پر خرچ کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لہذا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تم سب کو یہ سارا خرچہ معاف کیا۔ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں ملتا ہے آپ ہر سال حج کیا، 61 حج کیا آپ نے، ایک فرض اور 60 جو ہے وہ نفل۔ کہتے میں نے حج کا ارادہ کیا، نکلا تو کوفے کے ساتھ، کوفہ یعنی حج کا ارادہ کیا، وہاں سے نکلا اپنے شہر سے تو کوفہ کے اندر آیا تو میرے ساتھ کچھ دوست بھی تھے جنہوں نے حج پر جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوفہ کے بازار سے یہ احرام وغیرہ خرید لیا جائے، کچھ ضروری سامان خرید لیا جائے۔ میرے دوست ساتھ نکلے، چونکہ میں تاجر تھا مجھے مارکیٹ دیکھنی آتی تھی، کہتے میں مارکیٹ پھرتا رہا، وہ تھک کے میں نے کہا تم بیٹھ جاؤ یار میں ذرا دیکھ لوں مارکیٹ کو۔ کہتے مارکیٹ دیکھ رہا تھا کہ شام ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ یہ ساتھ ہی جو ہے یہ ندی ہے، وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں میں ذرا جا کر بیٹھتا ہوں، ذرا سکون آئے گا، مزہ آئے گا۔ کہتے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر گزری تو ایک نقاب پوش عورت جو ہے وہ آئی، تو ساتھ کچھ دور جو ہے وہ ایک مردہ گائے پڑی تھی، یہ تقریباً 700-800 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس نے اس سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور چلنے لگی۔ کہتے میرے دل کے اندر خیال آیا یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہوٹل والے کو جا کر بیچتی ہو اور مسلمانوں کو حرام مال کھلاتی ہو۔ ویسے تو تجسس کرنا منع ہے، لیکن کہتے ہیں مسلمانوں کی خیر خائی کے لیے چونکہ جائز ہے، میں پیچھے چلا۔ کہتے ہیں کوفہ کی سڑکوں سے وہ گزرتی ہوئی ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوئی، وہاں جا کر جو کونے میں گھر تھا اس نے دستخط دی تو اندر سے 4 بچیاں نکلی اور اس عورت کو لپٹ گئیں اور رو رو کر کہنے لگی اماں ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے لائی ہو کہ نہیں۔ اب کیفیت اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہم نڈال ہو چکی ہیں، قریب ہے کہ ہم گر جائیں،
تو ماں کہنے لگی کہ ہاں لے کر آئی ہوں، یہ مردار کا گوشت ہے، اسے کھا لو، مجھے پتا ہے کہ تم اب کھانا نہیں کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گی۔ تو اسلام نے اتنی اجازت دی ہے کہ بندہ اس حالت میں مردار بھی کھا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سن رہا تھا پیچھے کھڑا، اس سے اگلی بات جب اس نے کہی تو میری چیخیں نکل گئیں، میں داڑے مار مار کر رونے لگ گیا۔ وہ کہنے لگی بیٹیو ہم سید ہیں نا، ہمیں زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لگتا، لوگ ہمیں نہیں دیتے، اسی وجہ سے مردار کھانا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے پاس کل اثاثہ جات جو تھے، حج کا خرچہ اور وہاں کا خرچہ 300 دینار تھے۔ میں آگے بڑھا، دستخط دی تو اس نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک۔ عورت نے کہا عبداللہ بن مبارک وہ جو بڑا محدث ہے، بڑا عالم ہے؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں بڑا محدث، ہوں بڑا عالم، لیکن میں آپ کا خادم ہوں، اس در کا میں ملازم ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں۔ سیدزادی نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر لیں گے۔ آپ نے منتیں سماجتیں رو رو کر کی اور کہا میرا یہ ہدیہ قبول کریں۔ ہدیہ قبول کیا، واپس آئے تو جس طرح دوست ہوتے ہیں کہا چلو یار تیاری کریں چلیں، تو آپ نے فرمایا نہیں یار، تو دوست کہنے لگا مارکیٹ سے ہو کر آیا ہے، کوئی نیا کاروبار سے مل گیا ہے، یہ وہاں پیسہ انویسٹ کرے گا، کوئی پلاٹ خریدنا ہے، کوئی کاروبار نیا ملا ہے نا اس میں پیسہ انویسٹ کرنا ہے، طرح طرح کی باتیں بنانے لگا۔ آپ نے فرمایا جو کہنا کہہ لو، میں نے نہیں جانا یار۔ کہتے بہرحال میں کوفہ میں ہی 6 ماہ رہا۔ جب حاجی واپس آئے تو اس وقت ہوتا ماحول یہ تھا کہ حاجیوں کے احترام میں، استقبال میں سارے لوگ باہر نکلتے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی، جس طرح آپ نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ جب حاجی جانے لگتے تھے تو پورا کا پورا گاؤں ہی جو ہے وہ ایئرپورٹ پر چڑھانے آتا تھا۔ کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا، میں باہر نکلا، پہلے قافلے کے ساتھ ملا تو میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، تو اس نے کہا یار عبداللہ بن مبارک کوئی اچھی بات نہیں کی تم نے، کوئی اچھا کام ہے یہ؟ میں نے کہا یار مبارک ہی تو دی ہے، اس میں برا کام کیا ہے؟ کہا یار عرفات کے میدان میں تمہیں آوازیں دیتا رہا، تمہیں پکارتا رہا، تو میری آواز ہی نہیں سن رہا تھا یار۔ کہتا ہے 1 نہیں 2 7 قافلے تھے، میں 7 سے ملا، ہر ایک یہی کہتا رہا میں نے تمہیں مینا میں دیکھا ہے، میں نے تمہیں مزدلفہ میں دیکھا ہے، میں نے تمہیں سعی کرتے دیکھا ہے، میں نے تمہیں طواف میں دیکھا ہے، آواز دیتے رہے تم سنتے کیوں نہیں؟ کہتے میں بڑا پریشان۔ کہتا اگلا دن ہوا تو حضرت ربیعہ یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی حج کر کے آئے تھے، تو کہتے میں ان کے پاس گیا، جا کر انہیں مبارکباد دی، کہا یار عبداللہ بن مبارک تم ہو محدث، اگر محدث نہ ہوتے، بڑے عالم نہ ہوتے تو آج ٹھیک ٹھاک تمہاری کلاس ہوتی۔ کہا کیوں؟ کہا یار ہمیں یہاں کہہ کر نہیں جانا اور وہاں تم چلے بھی گئے، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں جب میں اور تم حاضر تھے تم نے مجھے یہ پیسوں کی تھیلی پکڑائی اور اس کے بعد نظر ہی نہیں آئے، یار امانت سنبھال سنبھال کے میں تھک گیا ہوں، پڑھو یہ پکڑو اپنے پیسوں کی تھیلی، کیا مصیبت ڈالی ہوئی تھی۔ آپ اور پریشان کہ کیا ماجرا، رونے لگ گئے، گھر آ کر روتے رہے کہ مولا معاملہ حل کر دے، کیا معاملہ ہے؟ کہتے میں سویا تو ایسا لگا کہ جیسے سارا شہر جو ہے وہ روشن روشن ہو گیا، اچانک دیکھا تو سرکار سامنے تشریف لے آئے، اور پہلا لفظ یہ بولا جو میرے دل میں خیال تھا نا، پہلا لفظ یہ بولا عبداللہ بن مبارک بتاؤ اور کتنی گواہیاں چاہیے کہ تم نے اس سال حج کیا ہے؟ میں بڑا پریشان کہ یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے میری آل اولاد کے ساتھ بلائی کی، اللہ نے تیری صورت میں فرشتہ پیدا کر دیا، اب قیامت تک حج کرتا رہے گا، تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا 300 دینار دیے تھے، وہ تھیلی کھول کے گن لو، ہم نے تمہیں 600 دینار واپس کر دیے۔ تو جو امتی کی پریشانی دور کرے اللہ اس سے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔